موجود تھا۔ یہ ہے معجزات مصطفیٰ۔ اور فرمایا اگر ایسا ہی کوئی کام جو ہے وہ اللہ کے ولیوں سے، جو اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے نام لگا دی ہیں، پھر اللہ پاک بھی ان کی موڑتا نہیں ہے۔ جب ایسے بندے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں اور کہہ دیں کہ میں نے اللہ سے تیری دعا کروں گا، اللہ کرم فرما دے گا، فرمایا جب ان کی دعا سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جس کو عقل نہ مانے تو اس کو کرامات کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو پیر ہیں ان کی بات سنائی تھی، جن کا نام ہے سیدنا ابو الفضل خدلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج ہمارے پاس تو بڑا کچھ ہے نا، رنگ برنگے کپڑے ہیں، کلیاں تاراں پریاں پیاں، پھر بھی نشکری، عورتیں سارے نوگے۔ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں تھے۔ تو ایک دن اس درخت کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے، حالات جب بڑے برے ہوئے۔ یہ بات حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے اپنی کتاب کشف الموجوب کے اندر لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ جب اس درخت کے نیچے جا کے کھڑے ہوئے نا اور اللہ کے آگے رو پڑے۔ اب یہ واقعہ کیسے ان تک کیسے پہنچا؟ کہتے ہیں میرے ایک دوست تھے، ان کو کوئی بیماری لاحق ہوئی، وہ حکیم صاحب کے پاس گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ فلاں جڑی بوٹی جو ہے وہ فلاں جگہ سے ملے گی، وہ لے کے آنا۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ میری ڈیوٹی میرے دوست نے لگا دی بھی، یار مینوں نہیں پتا چلنا، تو لے آ کے دینی ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لاہور والی ہستی، فرماتے ہیں میں نے نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب میں باہر نکلا اس بوٹی کی تلاش میں نے دیکھا تو میں ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ جب درخت کے اوپر چڑھا، ابھی اندھیرا ہی تھا، تو میں بوٹی کی تلاش میں تھا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ میرے جو پیر ہیں حضرت سیدنا ابو الفضل خدلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ آ جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ دیکھ تو نے پچھلے 2 سال سے مجھے ایک بھی روپیہ، جسے درہم دینار اس وقت بولتے تھے، باری تعالیٰ پچھلے 2 سال سے تو نے مجھے ایک بھی درہم نہیں عطا فرمایا، مگر میں تیرے اوپر شکوہ نہیں کر رہا، باری تعالیٰ تیری ناشکری نہیں کر رہا، احسان بھی نہیں جتلا رہا، گلہ بھی نہیں کر رہا، باری تعالیٰ اب تو ایک کوئی درہم عطا کر دے کہ اب تو یہ جو تن پہ کپڑے ہیں یہ بھی پھٹ گئے ہیں۔ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، باری تعالیٰ اگر کپڑے نہیں پہنوں گا تو تیرے نبی کی شریعت محمدی جو ہے اس کے اوپر لوگ انگلی اٹھائیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے کپڑے نہیں ہیں۔ جب شرع کے مطابق جگہ ننگی ہوں گی جسم کی، وہ جو غیر مناسب لگے گی، باری تعالیٰ اپنے لیے نہیں بلکہ کپڑے پہننے کے لیے کہ میرے نبی کی جو شریعت مصطفیٰ ہے وہ کہیں اس کے اوپر داغ نہ لگ جائے۔ کہتے ہیں رو کے دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا نا، میرے شیخ تو نیچے رو رہے تو میری اوپر اپنے کنٹرول نہیں ہوا، میری آنکھیں اوپر سے چھم چھم برسنا شروع ہو گئی کہ میرے شیخ کے یہ حالات ہیں کہ پچھلے 2 سال سے ایک درہم بھی نہیں اور پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے ایسے ہاتھ دعا مانگ کے چہرے پہ پھیرا، خدا کی قسم کہتے ہیں انہوں نے جیسے ہی اوپر درخت کی جانب نظر اٹھا کے دیکھا تو وہ درخت جتنا تھا وہ سارے کا سارا درخت اللہ پاک نے پتوں سمیت سونے کا بنا دیا۔ سارے کا سارا درخت سونے کا بن گیا پتوں سمیت۔ کہتے ہیں انہوں نے ایک پتا توڑا، پتا توڑ کے پھر اس کو مسل دیا ایسے اور پھینک دیا، کہا باری تعالیٰ میں نے شکوہ تو نہیں کیا تھا، ہن اسی تک کو دعا بھی نہیں مانگ سکتے کہ باری تعالیٰ نے دیکھیں اتنا بڑا پھل عطا فرمایا کہ سارے کا سارا درخت ہی سونے کا بنا دیا۔ اس سے ان کی طاقت کا پتہ چلتا ہے جو ان کی دعا میں تھی، دیا سارا کچھ اللہ نے ہے، مگر مجھے اور آپ کو کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ انہوں نے زندگی دیکھیں 2 سال ناشکری نہیں کی، اور ہمارا ایک وقت کا کھانا لیٹ ہو جائے، نہ کھائے کی بات ہی نہیں ہے، وہ تو بہت دور ہے، لیٹ ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ایسے لوگ اپنی زندگیاں اللہ کے نام کرواتے ہیں، لکھ دیتے ہیں،
تو پھر اللہ پاک ایسے بندوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی لاج رکھتا ہے. جب اللہ کے ایسے ولیوں سے کام سرزد ہوں تو ان کو کرامات کہا جاتا ہے. یہ معجزات اور کرامات میں فرق ہو گیا. اب یہاں پہ جو قرآن پاک کی آیت ہے 19ویں پارے کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ واقعہ قرآن کی آیت نازل کیوں ہوئی تھی میں یہ بتانے لگا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں جی قرآن کی گل نہیں سناتے، یہ قرآن ہی پڑھنے لگے ہیں، قرآن سے سارا کچھ ثابت ہوگا. مگر کوئی مانے نہ مانے، جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہے بات اسی کی عقل میں آنی ہے. سلیمان علیہ السلام کا دربار رسالت سجا ہوا ہے، ان کے صحابی پاس ہیں ماننے والے. آپ نے فرمایا بھئی مجھے ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ یہاں پہ حاضر چاہیے. اب ان میں سے سب سے پہلے جس بندے نے کہا کہ میں لاؤں گا، قال عفریت من الجن انا آتی کا، ان میں ایک عفریت جن تھا. قرآن نے کہا کہ عفریت جن جو تھا وہ بولا کہ میں لے کے آؤں گا. آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لے آؤ گے؟ وہ جن کہنے لگا جی آپ کی محفل جو ہے نا، یہ محفل ختم ہونے سے پہلے، محفل کے برخاست ہونے سے پہلے تخت یہاں پہ لے آؤں گا. اب ملکہ بلقیس کا تخت اتنا بھاری ہے، اتنا لمبا چوڑا، چوڑائی اس کی بہت زیادہ، لمبائی اس کی بہت زیادہ، اور وہ کم از کم 3 مہینے کی مسافت پہ ہے اگر گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سفر کرتے وہ لگاتار. جن کیا کہہ رہا کہ آپ کی محفل کے ختم ہونے سے پہلے میں وہ لے کے حاضر ہو جاؤں گا. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. اب سارے خاموش ہیں. تو فرمایا اب ان میں سے ایک بولا قال الذی عندہ علم من الکتاب، ان میں سے ایک وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور اس نے کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، فرمایا میں بہت جلدی لے آؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کب تک؟ فرمایا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی یہ جو آنکھ کی پلک ہے یہ جھپکنے سے جب کھولیں گے تو تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا. اب اندازہ لگائیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنی بات کی اور انہوں نے اللہ کے آگے دعا کی. جو الفاظ اسم اعظم ان کو آتا تھا پڑھا، آنکھ پلک جھپکنے کی دیر تھی، چند سیکنڈ سے بعد وہ ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا. اب یہاں سے جو میں بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور قرآن میں ذکر ہے. کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا اس واقعے کا. جو کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کوئی بھی بندہ جو قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرے، ایک حدیث کا انکار کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، خواہ وہ میں ہوں خواہ آپ ہوں. اب اس کا انکار کرے گا تو ایمان گیا، اور اگر اس کا انکار نہیں کرے گا تو پھر بات سمجھ جانی چاہیے، ورنہ ہٹ درمی کا فائدہ کوئی نہیں. چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان تھی آصف بن برخیہ کی، جو سلیمان علیہ السلام کا ایک غلام ہے، وزیر ہے، وہ نبی نہیں تھا. اور بعد نے کہا کہ وہ ان کا کزن تھا، اور بعد نے کہا کہ جیسے جو مقام اللہ پاک نے پیارے نبی محمد مصطفیٰ کے غلام سیدنا صدیق اکبر کو دیا تھا، وہی مقام سلیمان علیہ السلام کے صدیق کے طور پر آصف بن برخیہ کو عطا ہوا تھا. انہیں اسم اعظم آتا تھا. اب اگر آصف بن برخیہ جو اللہ کے نبی نہیں ہے، بعد نے انہیں کزن لکھا ان کا سلیمان علیہ السلام کا، بعد نے کہا ان کے خلیفہ تھے، چلے ولی لگا لیں. اگر سلیمان علیہ السلام کے ولی کی یہ کرامت ہے اور ان کی طاقت کا یہ انداز ہے جو عطا کردہ اللہ کی ہے، تو پھر سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا کیا اندازہ ہوگا.
اب آ جائیں اصل بات کی طرف. اگر سلیمان علیہ السلام کے ولیوں کی طاقت یہ ہے کہ پل جھپکنے میں وہ تخت بلقیس آنکھوں کے سامنے حاضر کر دیں، ہمارے نبی علیہ السلام تو سارے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ ہے. اور اس امت کے جو ولی ہیں وہ سارے امت کے جو ولی ہیں ان ولیوں کے سردار ہیں. اگر سلیمان علیہ السلام کے ولی کی طاقت یہ ہے کہ آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس موجود ہے، تو پھر اندازہ لگائیں جو پیارے نبی محمد مصطفیٰ کے وقت کے ولی ہیں، جو محمد مصطفیٰ کے امت کے ولی ہیں، پھر ان کی شان اور اندازہ کیا ہوگا. اب آئے اس بات کی طرف. یہ قرآن سے ثابت ہو گیا اولیاء کا ذکر، اولیاء کی کرامات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق، آپ قصبہ سنجر میں پیدا ہوئے 537 ہجری میں. 537 ہجری میں قصبہ سنجر میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام غیاث الدین تھا اور آپ کی والدہ کا نام جو روایتوں میں موجود ہے کتابوں کے اندر وہ ام البرا ہے. اب آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب مجھے 5واں مہینہ ہوا نا شروع، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ابھی میرے پیٹ میں تھے. لوگ کہتے ہیں جی نبی جیسے، اور نبی کی تو شان ہی بڑی اعلیٰ و عرفہ ہے، نبی کے تو غلاموں کے قدموں کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے ہم. کہتی جب میرے پیٹ میں تھے تو مجھے 5ویں مہینے سے محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ جیسے میرے پیٹ میں کوئی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اور میرے جسم سے مجھے 24 گھنٹے خوشبوئیں آتی رہتی اور اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان ہوتی رہتی. اور میرے سارے کا سارا جو گھر ہے، جب تک خواجہ صاحب کی پیدائش نہیں ہو گئی، سارے کا سارا گھر جو تھا وہ اللہ کے نور سے منور رہتا تھا. آج ہمارے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. اندازہ لگائیں اگر یہ شان اللہ کے نبی کے غلاموں کی ولیوں کی ہے تو پھر میرے اور آپ کے کریم آقا تو سارے نبیوں کے بھی سردار ہیں، خاتم الانبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، تاجدار کائنات علیہ السلام ہیں. تو امام الانبیاء کے غلاموں فخر کرو اس بات پر کہ اللہ پاک نے سارے نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دیا. سب سے بڑا فخر ہمارے لیے یہ ہے.